نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی چوتھی نشست ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں سنوں پہلے مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو عمل کرنے کی، اسی کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی توحید، ان کی جس طرح توحید تھی ہمیں بھی اس طرح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو وصیت کی، دعوت دی دین کی، اے اللہ ان بتوں کو آپ نہ سجدہ کیا کریں، ان بتوں کی آپ عبادت نہ کیا کریں، یہ بت آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آپ ایک اللہ کی عبادت کریں جو زندگی موت کا مالک ہے، آپ ان کی عبادت نہ کریں۔ اور ان کا باپ غصے ہو گیا، ان کا باپ غصے ہونے لگ گیا، کہنے لگا باپ کہنے لگا اے ابراہیم میرے گھر سے چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے تحمل والے، اتنے صبر والے، کہتے ہیں ابا جان میں گھر سے چلا جاتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے اپنے رب سے دعا مانگتا رہوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں جا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا۔ کہتے ہیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ جہاں پہ ہے بیت اللہ ہے وہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ سامعین اکرام، وہاں نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیزیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آ گئے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھانے کی چیزیں کوئی نہیں ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ کس کا حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے۔ حضرت ہاجرہ بھی اتنا ایمان تھا اللہ پر، وہ کہتے ہیں پھر اب ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگ گئی، وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، 7 چکر لگائے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ جب عمرہ کرنے جائے آج کا مسلمان صفا مروہ پہ 7 چکر نہ لگائے تو اس کا عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کی اعمال اتنا پسند آیا، اس کا بیٹے کے لیے تڑپنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، آج اللہ تعالیٰ نے وہی دین بنا دیا ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد سامعین کرام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ چلے گئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ چھوٹے سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اتنا فرما بردار، والدین کے باپ کے اتنا فرما بردار، کہتے ہیں باپ ابا جان آپ کر گزریں، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لٹایا اور ذبح کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا امتحان پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا ایک بھیجا، جبریل امین کو دیکھ کر میرے اسماعیل کو بچا لیں اور دمبا ذبح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تیسرا امتحان بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین بنا کر ہمارے لیے عید الاضحیٰ بنا کر مسلمانوں کے لیے قربانی کا دن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ والیوں، آج ہمیں کوئی چھوٹی سی قربانی آ جائے، ہم دین کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں اللہ کا حکم آ جائے کر گزریے، کوئی نقصان نہ دیکھیے، کوئی فائدہ نہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دیا تھا، پھر اس کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں قربان کر دوں گا اللہ آپ کی راہ میں، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں مجھے آزما سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کو خلیل دوست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔